بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں جمعہ کے دن کے حوالے سے معاشی ترقی کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ اس وظیفہ کو آپ نے جمعہ کے دن کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کی جو دعا ہوگی ضرور پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کے لیے جتنے بھی مسائل رکھے ہیں ان کا حل بھی اللہ پاک کے کلام میں موجود ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے جمعہ کے دن اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین نماز جمعہ کی ادائیگی ہے۔ جمعہ کے روز باجماعت نماز فجر کی ادائیگی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان جمعہ کی رات یا جمعہ کے روز فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جب جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق وہ گھڑی اول خطبہ شروع ہونے سے نماز کی ادائیگی تک ہے۔ دوم زاد المواد کی روایت کے مطابق وہ گھڑی جمعہ کے دن عصر کی نماز سے مغرب کی نماز تک کا درمیانی فاصلہ ہے۔ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ جنت میں مومنین کے لیے تجلی فرمائیں گے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، اگر اول وقت مسجد میں پہنچا اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی پانچویں نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبہ کے لیے باہر آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، چلیے آپ کو وہ وظیفہ بتاتے ہیں جو آپ نے جمعہ کے روز کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے جمعہ کی نماز کے فوراً بعد کرنا ہے۔ آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد سب سے پہلے اول 11 بار درود شریف پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 کو 11 بار پڑھنا ہے اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ نہایت ہی آسان اور مجرب ہے۔ وظیفے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مانگیں گے انشاءاللہ ضرور ملے گا، لیکن وظیفہ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی ضرور پوری ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے اسے اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔